يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون آمنت بالله صدق الله العظيم. آئیے ہم دیوار تعالیٰ کے کچھ شاس بات فرماتے ہیں. جہاں تک مل کے پڑھنے کا انداز ہو آپ بھی پڑھ لیں. اللہ لئیے مولدنا لئیے اللہ لئیے مولدنا لئیے اللہ 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 لئیے مولدنا لئیے اللہ 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 دنام لئیے مولد نام لئیے اللہ دنام لئیے مولد نام لئیے اللہ دنام لئیے مولد نام لئیے ایک پل نہ غافل ہوئیے ایک پل نہ غافل ہوئیے صبحت شام لئیے اللہ 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 دنام لئیے مولد نام لئیے اللہ 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 ہر شیدا خالق اللہ مالک دے رازق اللہ ہر شیدا خالق اللہ مالک دے رازق اللہ ہر شیدا خالق اللہ مالک دے رازق اللہ او دید عبادت کریے او دید عبادت کریے اس تو انعام لئیے اللہ 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 مشکل نو ٹالن والا سب نو پالن والا مشکل نو ٹالن والا سب نو پالن والا مشکل نو ٹالن والا سب نو پالن والا بن کے ہمیشہ اس کے سچ غلام رہیے اللہ 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 دنام لئیے مولد نام لئیے نبیاں دا ناصر اللہ ولیاں دا رہبر اللہ ولیاں دا ناصر اللہ ولیاں دا رہبر اللہ نبیاں دا ناصر اللہ ولیاں دا رہبر اللہ اللہ دی راہ پہ مریے اللہ دی راہ پہ مریے آل مقام لئیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مبلغ سنی دعوت اسلامی الحاج محمد صادق رضوی صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ساتھیوں سے گزارش ہے ہو سکے تو وہ بھی
مل کے ساتھ مل کر اللہ کی حمد بیان کریں. اللہ 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 دا نام لئیے مولا دا نام لئیے اللہ 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 رب دے پیارے ہوتے ہار ویلا کا ہوتے رب دے پیارے ہوتے ہار ویلا کا ہوتے رب دے پیارے ہوتے ہار ویلا کا ہوتے رج رج درود پڑھیے رج رج درود پڑھیے دامن تھام لئیے اللہ 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 دا نام لئیے مولا دا نام لئیے اللہ 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 دامن ولیاں دا پڑھیے اللہ نو راضی کریے دامن ولیاں دا پڑھیے اللہ نو راضی کریے دامن ولیاں دا پڑھیے اللہ نو راضی کریے توحیدی پیخانے چن توحیدی پیخانے چن ہر بر کر جام لئیے اللہ 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 دا نام لئیے مولا دا نام لئیے اللہ 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 آقا مین آقا نال یقین آقا آقا مین آقا نال یقین آقا آقا مین آقا نال یقین آقا قائم توحید اتے قائم توحید اتے جندڑی تمام لئیے اللہ 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 دا نام لئیے مولا دا نام لئیے اللہ 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 اللہم صل وسلم وبارک علیہ. کہہ دیجئے سبحان اللہ. جتنے موجود ہیں اتنے ہی ہاتھ اٹھا کر کہتے یا رسول اللہ. یہ وہ محفل ہے جس محفل میں تقدیریں بدل دی جاتی ہیں. یہ محفل ہے جہاں درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. یہ وہ محفل ہے جہاں گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. یہ وہ محفل ہے جہاں بخشش ہو جایا کرتی ہے. اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے. پھر سے ایک مرتبہ زندگی کو اتنی مہلت عطا فرما دی کہ پھر ہم جشن شہید اعظم کی اس محفل میں حاضر ہیں. اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ وعدے کے مطابق ہمارے عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے مجلس شہراء کے اہم رکن الحاج محمد صادق رضوی صاحب قبلہ بھی جلوہ فرما ہے. اب انشاءاللہ چند اشعار نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کے بعد بلا تاخیر مولانا صادق رضوی صاحب آپ کے سامنے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھ لیجئے محبت سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.
رب فرمایا محبوبا، رب فرمایا محبوبا، زمانے سارے تیرے، رب فرمایا محبوبا، زمانے سارے تیرے، رب فرمایا محبوبا، زمانے سارے تیرے، عرش والے فرش والے، عرش والے فرش والے، عرش والے فرش والے، دیوانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے، دیوانے سارے تیرے، تیرے نے تیرے نے تیرے عرش والے فرش والے نے سارے تیرے، میں خالق ساری دنیا دا، سونے مالک ساری دنیا دا، میں خالق ساری دنیا دا، سونے مالک ساری دنیا دا، کسی منگتے نو نہ موڑی، کسی منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے تیرے نے، کسی منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے تیرے، تیرے کسی منگتے نو نہ موڑی، خزانے تیرے، کہہ ہاتھ اٹھا کر یا رسول اللہ، ازاغوں میں نمازوں میں درودوں میں سلاموں میں، ازاغوں میں نمازوں میں درودوں میں سلاموں میں، کسی کو جو گونجن ہر طرف سجنا، جو گونجن ہر طرف سجنا، جو گونجن ہر طرف سجنا، ترانے سارے تیرے نے، جو گونجن ہر طرف سجنا، ترانے سارے تیرے، جن ہر طرف سجنا، ترانے سارے تیرے، مشرق اقرب سونے جانا بھی تو ہے میرے، مشرق جانا بھی تو ہے میرے، جو دل نے سینیاں اندر، جو دل نے سینیاں اندر، جو دل نے سینیاں اندر، ٹھکانے سارے تیرے نے، جو دل نے سینیاں اندر، ٹھکانے سارے تیرے، سینیاں اندر، ٹھکانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے سارے تیرے نے، تیرے قبضے تجھ چھڑیاں تدبیراں او تقدیراں،
تیرے قبضے تج چھڑیاں اے تدبیراں او تکبیرات ستارے 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 چند تے سیارے ستارے چند تے سیارے ستارے چند تے سیارے نشان سارے تیرے نے ستارے چند تے سیارے نشان سارے تیرے نے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے امیرا نال کر لیندا محبت ہر کوئی ناصر امیرا نال کر لیندا محبت گر کوئی ناصر سنو غریباں نال محبوبہ غریباں نال محبوبہ غریباں نال محبوبہ یاران سارے تیرے نے غریباں نال محبوبہ یاران سارے تیرے تیرے نے تیرے نے تیرے نے تیرے غریباں نال محبوبہ یاران سارے تیرے نے رب فرمایا محبوبہ سارے سبحان اللہ ذرا محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ کبھی کبھی کوئی بات سمجھ میں آتی نہیں ہے لیکن اچھی لگتی ہے سبحان اللہ محبت سے الحمدللہ بلا تاخیر میں مبلغ سنی دعوت اسلامی الحاج محمد صادق رضوی صاحب کو دعوت سخن دوں گا آئیے ہم سب مل کر ان کا استقبال کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن شہید اعظم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ مولانا العلی العظیم بادئ توحید کے متوالوں شمع رسالت کے پروانوں غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں
जिस तरह से मैं आपको पढ़ाऊं मेरे साथ मिलकर पूरा मजमा बआवाज बुलंद हदिये गुलामी दुरूदो सलाम के अंदाज में पेश कर लें। पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है, मौला अपने हबीब साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़ तुफ़ैल हम तमाम हाज़रीन और सामीन को तू माहे मुहर्रमुल हराम की बरकतों से भरपूर मालामाल फरमा। मेरे करीम, इस माह मुबारक को पूरी दुनिया भर के मुसलमानों के लिए कामयाबी और कामरानी के साल में तब्दील फरमा और इस माह मुबारक के सदक़े हम तमाम खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों को, हमारी क़यामत तक आने वाली तमाम नस्लों को अस्हाबे रसूल और आले रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बतों की तौफीक नसीब फरमा। हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। और वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आज जिक्र शोदाए करबला की दूसरी महफिल है और हम और आप माहे मुहर्रमुल हराम की दूसरी तारीख में दाखिल हो चुके हैं। जैसा कि मैंने कल आप तमाम से वादा किया था कि आज की इस महफिल पाक में इंशाअल्लाह अजमत नमाज के उन्वान पर गुफ्तगू की जाएगी। तो आप तमाम से मेरी अदबन दरख्वास्त है कि अपने जिस्मों के साथ जहन को हाजिर रखकर मेरी एक एक बात को सुनने के साथ साथ समझने की कोशिश करें और इस नियत के साथ कि इस महफिल पाक में जो कुछ सुनेंगे सीखेंगे इंशाअल्लाह उम्र भर उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, इस वक्त नौजवानों की अक्सरियत जो मेरे सामने मौजूद है, मैं बहुत माजरत के साथ कहूंगा कि उनमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि जो नंगे सर आकर इस महफिल में बैठ गए, यानी जिनके सरों पर न टोपियां हैं न रुमाल है, बल्कि खुले सर के साथ आकर इस महफिल में बैठ गए हैं। हमारे साथी रजा अशरफी साहब आपको ये बता रहे थे कि ये महफिल वो महफिल है कि जिस महफिल में आना कयामत के दिन हमारे और आपके लिए निजात का सबब बन सकता है। ये रहमत वाली महफिल है, ये बरकत वाली महफिल है, ये इज्जत वाली महफिल है और ये जन्नत में ले जाने वाली महफिल है। और मैं हमेशा कहता हूं कि इस महफिल में 2, 4, 5 घंटे नहीं, अगर चंद लम्हे बैठना भी मेरा रब कबूल कर ले तो कयामत में वही चंद लम्हे पूरी जिंदगी पर भारी पड़ेंगे और वही चंद लम्हे जन्नत की जमानत बन जाएंगे इंशाअल्लाह। तो इन महफिलों में मुअद्दब होकर आया करें, रास्ता चलते यूं ही आकर ना बैठा करें, गुटका मावा जर्दा खाते खाते आकर ना बैठा करें, यूं ही सिगरेट पीते पीते यहां वहां थूक कर आकर बैठा ना करें, बल्कि इस महफिल में जो जितना मुअद्दब होता है मेरा करीम उसे उतना ज्यादा इनाम अता फरमाता है।
میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں یاد رکھیں، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جو نبی کبھی بازار میں ننگے سر نہیں جایا کرتے تھے، جو نبی کبھی دسترخوان پر ننگے سر نہیں بیٹھتے تھے، جو نبی کبھی استنجا خانے میں بھی ننگے سر نہیں جایا کرتے تھے۔ تو ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی سنت ہے اپنے سر کو ڈھانک کر رکھنا، وہ استنجا خانے میں بھی ننگے سر نہ جائیں۔ اور آج کا مسلمان ہفتے میں ایک بار جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے تو بھی وہاں اپنے گھر سے ننگے سر نکل کر جاتا ہے۔ مسجد میں ٹوپی مل گئی تو پہن کر نماز پڑھتا ہے، نہیں ملی تو بنا ٹوپی کے یوں ہی نماز پڑھ لیتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں یاد رکھیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا، فتنوں کے دور میں جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آج جب ٹوپی پہننا لوگوں کو شرم کا باعث معلوم دیتا ہے، آج جب لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹوپی پہنیں گے تو لوگ پتہ نہیں ہمیں کیا کہیں گے، لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے، لوگ ہمارے بارے میں کیا کیا سوچیں گے، ایسے میں جب نبی کی سنت کو معاذ اللہ کمتر سمجھ کر، حقیر سمجھ کر کلمہ پڑھنے والا مسلمان چھوڑ رہا ہے، اگر آپ نبی کی سنت سمجھ کر اس پر عمل کریں گے تو یقیناً ٹوپی پہننے پر بھی میرا کریم آپ کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں، آپ جانتے ہیں کہ فتنوں کا دور اور اس وقت اسلام مخالف قوتیں پوری دنیا میں سر اٹھا رہی ہیں۔ کسی ملک میں قرآن جلایا جاتا ہے، کسی ملک میں صاحب قرآن کی بے ادبی اور گستاخی کی جاتی ہے، کہیں پر عائشہ صدیقہ کو معاذ اللہ برا بھلا کہا جاتا ہے، کہیں خاتون جنت کی شان میں بے ادبی کے الفاظ بولے جاتے ہیں، کہیں صحابہ کی گستاخی، کہیں اہل بیت کی گستاخی، کہیں اولیاء صوفیاء کی گستاخی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، جب پوری دنیا گویا متحد ہو کر اسلام کی مخالفت کر رہی ہے اور مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹانے کے منصوبے کر رہی ہے، ایسے میں یاد رکھیں اگر عزت چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، سربلندی چاہتے ہیں، پھر سے کھویا ہوا وقار چاہتے ہیں، اگر اس دنیا میں سر اٹھا کر جینا چاہتے ہیں تو مغرب کے پیچھے بھاگ کر یا یہود و نصارہ کے طریقے کو اپنا کر آپ یہ ساری چیزیں حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کو اپنا رشتہ قرآن اور صاحب قرآن سے مضبوط کرنا ہوگا۔ جس دن مسلمان پلٹ کر پھر صاحب قرآن کی چوکھٹ سے وابستہ ہو جائے گا، اللہ اسے پھر وہی عزت دے گا جو عزت اللہ نے میرے غریب نواز کو عطا فرمایا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، میں تو پورے ملک میں مسلمانوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں، ٹوپی پہننے کی عادت بناؤ۔ اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں ٹوپی پہننے کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو، چاہے جانی نقصان ہو چاہے مالی نقصان ہو، ٹوپی کی وجہ سے نوکری سے نکال دیا جائے گا، تعصب کی بنیاد آپ کو انٹرویو میں فیل کر کے جاب نہیں دیا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی ٹوپی کی وجہ سے آپ کو بھگا دیا جائے، دھتکار دیا جائے، ذلیل کیا جائے، ایسی جگہوں پر اگر آپ ٹوپی نہیں پہنتے تو کوئی بات نہیں، اپنے گھر میں تو پہن سکتے ہو، دسترخوان پر تو پہن سکتے ہو، مسجد میں تو پہن سکتے ہو، اپنی آبادی میں تو پہن سکتے ہو۔ آپ یونیورسٹی میں نہیں پہن سکتے، مان لو آپ کی مجبوری ہے، آپ کالج میں نہیں پہن سکتے، مان لو آپ کی مجبوری ہے، اپنی کمپنی میں نہیں پہن سکتے، مان لو آپ کی مجبوری ہے، اپنی فیکٹری میں نہیں پہن سکتے، مان لو آپ کی مجبوری ہے۔ اگر آپ نے ٹوپی پہنا تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کو کوئی نقصان اٹھانا پڑ جائے، تو چلیے آپ نے کمپرومائز کر لیا، نہیں پہنا، لیکن اپنے گھر میں پہنو گے تو کون سی پابندی ہے؟ اگر کسی مسلمان کی شادی میں جا رہے تو کون سی پابندی ہے؟ اگر کہیں دعوت میں جا رہے تو کون سی پابندی ہے؟ اگر میلاد کی محفل میں آئے تو کون سی پابندی
پابندی ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جہاں جہاں پہن سکتے ہو پہنا کرو، اور جہاں نہیں پہن سکتے ہو کم سے کم اپنی جیب میں تو ٹوپی رکھا کرو، اور جب موقع ملے تو پہن لیا کرو۔ اگر آپ کی جیب میں ٹوپی ہوئی اور آپ اپنے گھر پر نہیں بلکہ سفر میں تھے، اور سفر میں کوئی حادثہ پیش آ گیا اور اتفاق سے آپ کی موت ہو گئی، تو آپ کے انتقال کے بعد یہ ہندو تھا کہ مسلمان تھا، یہ سمجھنے کے لیے کم سے کم آپ کے کپڑے تو نہیں اتارنے پڑیں گے، آپ کے جیب کی ٹوپی بتا دے گی کہ مرنے والا مسلمان معلوم دیتا ہے۔ ورنہ پتہ کرنے کے لیے پھر آپ سوچیں کہ آپ کو بہانہ کرنا پڑے گا، ننگا کرنا پڑے گا کہ یہ کون سے مذہب کا تھا، ذرا پتہ تو چلے۔ اور اگر ٹوپی جیب میں ہوگی تو ٹوپی خود بتا دے گی کہ ننگا مت کرو، یہ کلمہ پڑھنے والا، یہ مسلمان ہے۔ تو حضور کی سنت پر عمل کریں، کہیں انشاءاللہ۔ آپ سروں پر ٹوپیاں رکھیں، اپنی بیٹی کو سر پر دوپٹہ رکھنے کا درس دیں، اپنی بیویوں سے کہیں کہ وہ سر گھر میں بھی ہو تو سر ڈھکا ہوا ہو، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اپنی بہن کو، بیٹی کو، بیوی کو کہیں۔ آپ جانتے ہیں میرا یہ عنوان نہیں، ورنہ اس کے فضائل میں بیان کرتا، صرف ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ مردوں نے سر سے ٹوپیاں اتار دی اور عورتوں نے سر سے دوپٹے اتار دی۔ دروازے پر کوئی دستک دیتا یا ڈور بیل رنگ کرتا ہے تو گھر کی خاتون یا 16 17 18 20 سال کی لڑکی گھر کا دروازہ بن دوپٹے کے کھولتی ہے، اور کھولنے کے بعد جب پتا چلتا ہے کہ کیبل والا آیا ہے، کورئر والا آیا ہے، پوسٹ مین آیا ہے، دودھ والا آیا ہے، تب اندر بھاگتی ہے اپنا دوپٹہ ڈھونڈنے کے لیے۔ دروازہ کھولنے سے پہلے سر پر دوپٹہ کیوں نہیں رکھا؟ دروازہ کھولنے سے پہلے ہی آخر تو نے اس کا اہتمام کیوں نہیں کیا؟ دروازہ کھولا تھا تو یہ سوچ کر کہ ابا آئے ہوں گے، شوہر آیا ہوگا، بھائی آیا ہوگا، بیٹا آیا ہوگا۔ تم نے کیا سوچ کر دروازہ کھولا تھا؟ کھولنے سے پہلے یہ کیوں نہیں سوچا؟ ہو سکتا ہے کوئی غیر محرم ہو سکتا ہے کہ لفٹ مین ہو، واچ مین ہو، کچرے والا ہو، دودھ والا ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو۔ تو پہلے ہی چاہیے کہ سروں کو ڈھانکے۔ ہمارے گھروں میں عورتیں دن بھر بن دوپٹے کے کام کرتی رہتی ہیں، اور جب اذان کی آواز سنائی دیتی ہے تو بھاگتی ہے دوپٹہ ڈھونڈنے کے لیے۔ دروازے پر کوئی مہمان آیا تو بھاگتی ہے دوپٹہ ڈھونڈنے کے لیے۔ اذان ختم ہو جاتی ہے لیکن دوپٹہ نہیں ملتا۔ حدیث مبارکہ میں آیا، جس گھر میں عورت بن دوپٹے کے رہتی ہے اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ دن بھر گھر میں بیٹی، بہن، بیوی، ماں، خالہ ساری بن دوپٹے کے پڑی ہیں، ڈرامہ دیکھ رہی ہیں، سیریل دیکھ رہی ہیں، ناچ گانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ پھر شوہر بامبے میں نہیں، دبئی میں رہ کر بھی کماتا ہو تو بھی اللہ اس کی روزی میں برکت نہیں دے گا۔ اس کی وجہ کہ تو اوور ٹائم کر کے وہاں تھوڑا اور کما لوں، تھوڑا اور کما لوں، تھوڑا اور کما لوں۔ تو اوور ٹائم کر کے مال کمانے میں لگا ہے، لیکن تیرے گھر کی عورتیں یہاں نحوست اور بے برکتی کے لیے گھر کے اندر موجود۔ تو مردوں کو چاہیے وہ سروں کو ڈھانکے، اور گھر کی عورتوں کو بھی حکم دے کہ وہ بھی اپنے سروں کو ڈھانکے رکھے، کہ انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ماہ محرم الحرام اور ذکر شہدائے کربلا کی محفل، بات آ گئی اس ضمن میں تو ایک بات عرض کر دوں۔ ہماری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں تو وہ بھی سن لیں، اگر نہیں سن رہی تو ان تک میرا یہ پیغام پہنچا دیں۔ ایک صحابی رسول جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوسی تھے، ایک صحابی خاتون جنت کی بیٹی حضرت زینب کے پڑوسی تھے تقریباً 20 سال تک۔ آپ فرماتے ہیں میں نے حضرت زینب کو بن دوپٹے کے تو درکنار کبھی دوپٹے کے ساتھ بھی گھر سے باہر نکلتا ہوا نہیں دیکھا ہے۔ یعنی یہ وہ عورتیں تھی جب بنا ضرورت گھر سے باہر نکلتی ہی نہیں تھی۔ کہتے 20 سال تک میں ان کا پڑوسی تھا، میں نے کبھی حجاب و پردے کے ساتھ بھی انہیں گھر سے باہر نکلتا نہیں دیکھا، یعنی بلا ضرورت کے گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت زینب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی، ان کے شوہر نے کہا زینب چلو تمہیں کسی طبیب کو دکھا لاؤں۔
کسی ڈاکٹر کے پاس لے چلوں؟ حضرت زینب نے کہا آپ ایک کام کریں، آپ جا کر ڈاکٹر کو میرا مرض بتا کر دوا لے آئیں، میں آپ کے ساتھ نہیں آؤں گی۔ تو حضرت زینب کے شوہر نے کہا شریعت نے ایسے موقع پر اجازت دی ہے، بیمار ہو، بیماری کے وقت ایک عورت ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہے، اسے اپنا مرض بتا سکتی ہے، تو شریعت کی اجازت ہے، چلو میں تمہیں دوا دلا لاؤں۔ تو جانتے ہو حضرت زینب نے کیا کہا تھا؟ وہی زینب جو کربلا کے میدان میں اپنے بھائی امام حسین کے ساتھ آئی تھی، وہی زینب جنہوں نے اپنے نانا کے دین کی بقا کے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے بیٹوں کون و محمد کو کربلا میں قربان کیا تھا۔ وہ زینب کیا جواب دیتی ہے؟ وہ جواب دیتی کہ ہاں میں جانتی ہوں ایسے موقع پر شریعت نے اجازت دی ہے کہ ہم طبیب کے پاس جا سکتے ہیں، لیکن میں پھر بھی نہیں جاتی، کیونکہ میں یہ بھول نہیں سکتی کہ میں خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہوں۔ اللہ اکبر، شریعت کی اجازت ہے لیکن پھر بھی میں نہیں جاتی، کیوں؟ میں فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہوں۔ اللہ اکبر۔ ان کے شوہر نے کہا زینب اگر تجھے کچھ ہو گیا نا تو لوگ کہیں گے میں نے تجھے دوا بھی نہیں دلائی، لوگ پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں بنائیں گے۔ تو جانتے ہو حضرت زینب نے کیا جواب دیا تھا؟ حضرت زینب نے کہا آپ لوگوں کی فکر نہ کریں اور آپ میرا بھی ٹینشن نہ لیں، اگر اس بیماری کی وجہ سے اللہ نے میری موت نہیں لکھی تو آپ دوا نہ لائیں نہ لائیں، میں دوا لاؤں نہ لاؤں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے، اور اگر اس بیماری کی وجہ سے اللہ نے میری موت لکھی ہے تو دوا آپ نہیں میں بھی جا کر لے آؤں تو بھی میں بچ نہیں سکتی، اس لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے دوا لینے کی، ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ سب سے پہلے تو دیکھیں خاتون جنت کی بیٹی حضرت زینب اپنی ماں کی طرح کس طرح شرم و حیا کی پیکر تھی۔ شریعت نے جہاں اجازت دی ہے آپ وہاں بھی گھر سے نکلنے سے پرہیز کر رہی ہیں۔ اور دوسرا، آپ کے توکل کا عالم کیا تھا کہ بیماری اور شفا اللہ کی طرف سے، اگر مرض ملا ہے یہ اللہ کی طرف سے، شفا بھی ملے گی تو اللہ کی طرف سے، ہمیں دوا پر ڈیپینڈ نہیں ہونا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کی بیٹی حضرت زینب اس طرح سے شرم و حیا کی پیکر تھی کہ جیسے ان کی والدہ خاتون جنت۔ ہماری ماؤں بہنوں اور بچیوں کو چاہیے کہ ماہ محرم میں رسمی طور پر صرف خاتون جنت سے محبت نہ کریں، رسمی طور پر صرف حضرت زینب سے محبت نہ کریں، رسمی طور پر صرف ننھی سکینہ سے محبت نہ کریں، اگر واقعی ان لوگوں سے پیار ہے تو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو شرم و حیا کا پیکر بنانے کی کوشش کرو، یوٹیوبر بننے کی کوشش نہ کرو، ٹک ٹاکر بننے کی کوشش نہ کرو، اپنے آپ کو پروموٹ کر کے ہائی لائٹ کر کے لوگوں کی نگاہوں میں منظور نظر بننے کی کوشش نہ کرو، اپنے فالوور سبسکرائبر بڑھانے کی کوشش نہ کرو، بلکہ اپنی زندگی کو خاتون جنت کے نقش قدم پر اس نیت کے ساتھ گزارو اگر خاتون جنت کی کنیزوں میں میرا شمار ہو گیا اللہ دنیا میں عزت دے گا اور بعد مرنے کے اللہ مجھے جنت عطا فرمائے گا۔ تو مرد بھی اپنے سروں کو ڈھانکنے کی عادت بنائیں اور گھر کی عورتوں کو بھی تاکید کریں، کہیں انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، مجھے ایک بات معذرت کے ساتھ کہنی پڑتی، تھوڑا سا تلخ، میں نے کئی جگہوں پر خاص طور پر مسلم علاقوں میں دیکھا، آگے بائک چلانے والا شخص کرتے پیجامے میں، سر پر ٹوپی، چہرے پر داڑھی، وہ بائک چلا رہا ہے اور اس کے پیچھے عورت بے پردہ بیٹھی ہوئی ہے، بے حجاب بیٹھی ہوئی ہے، کبھی ساڑی پہن کر، کبھی سلوار سوٹ پہن کر، بال بکھرے، چہرہ کھلا، اور شوہر یوں لے کر چلا جا رہا ہے اس کو۔ آپ ذرا سوچیں، وہ جو پیچھے بیٹھی یا تو بیوی ہوگی، یا تو بہن ہوگی، یا تو بیٹی ہوگی، کوئی نہ کوئی تو محرم رشتہ ہوگا۔ ارے جس شخص کو پتا ہے کہ سر ڈھانکنا سنت،
کرتا پیجامہ پہننا سنت، چہرے پر داڑھی سجانا سنت، وہ اس عورت کو کیوں نہیں بتاتا کہ تیرا پردہ کرنا سنت نہیں فرض ہے، تیرا پردہ کرنا فرض؟ آپ جانتے ہیں ایک لڑکا جب بالغ ہوتا ہے، لڑکے کے بالغ ہوتے ہی اس پر ایک چیز فرض ہے، وہ کیا ہے جی؟ نماز ہے۔ کیا ہے؟ جیسے ہی کوئی لڑکا بالغ ہوا 12 13 14 سال کا، بالغ ہوتے اس پر اللہ نے ایک چیز کو فرض کر دیا، وہ ہے نماز۔ اور جیسے ہی کوئی لڑکی بالغ ہوتی ہے اس پر اللہ نے 2 چیزیں فرض فرما دی، پہلا ہے پردہ اور دوسرا ہے نماز، دوسرا ہے نماز۔ آج جو چیزیں ہم پر فرض ہو رہی ہم اس پر عمل نہیں کر رہے، اور جو چیزیں عورتوں پر فرض ہو رہی وہ اس پر عمل نہیں کر رہی۔ یاد رکھیں، شوہر اگر چاہتا ہے کہ اللہ میرے رزق میں برکت دے تو برکت کے لیے شیئر مارکیٹ میں پیسے انویسٹ کرنا ہی ضروری نہیں ہے، برکت کے لیے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر 2-4 دھندے شروع کرنا ہی ضروری نہیں ہے، برکت کے لیے تیرا دن رات محنت کر کے ہزاروں لاکھوں کمانا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر تو اپنے گھر کی عورتوں کو با حیا بنا دے، با پردہ بنا دے، شرم و حیا کا پیکر بنا دے، میں منبر رسول پر ہوں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اگر تیری کمائی مختصر بھی ہوگی لیکن تیرے گھر کی عورتیں با حیا با پردہ ہوں گی، اللہ تیری مختصر کمائی میں اتنی برکت دے گا کہ زندگی بھر تجھے اللہ کسی کا محتاج نہیں بنائے گا۔ تیرے رزق میں برکت کا سبب تیرے گھر کی عورتوں کا پردہ بھی ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنا جب سیدنا سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک شخص نے بے برکتی کی شکایت کی، آپ نے سب سے پہلے فرمایا نماز کی پابندی کر۔ اس نے کہا میں بھی نمازی، میرے بیوی بچے بھی نمازی۔ آپ نے فرمایا جا کر گھر کے دروازے پر پردہ لگا دے۔ اس نے جا کر پردہ لگا دیا، اللہ رب العزت نے اس کے گھر میں برکتیں نازل کی۔ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، آپ بتائیں جب گھر کے دروازے پر پردہ لگا دیا جائے اللہ گھر میں برکتیں نازل کرتا ہے، جب گھر کی ساری عورتیں پردے کی پابند بن جائیں گی کیا اللہ اس گھر میں اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول نہیں فرمائے گا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو آج کی اس محفل کا سب سے پہلا پیغام یہی ہے، ہر مسلمان مرد بھی نبی کی سنت کو زندہ کرے، اپنے سر کو ڈھانکنے کی کوشش کرے، اور ہر گھر کی عورت اپنے گھر کی عورت کو بھی سروں کو ڈھانکنے کا حکم دو۔ ہمارا سر ڈھانکنا سنت ہے اور ان کے لیے پردہ کرنا فرض ہے، فرض۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا آسان سا مفہوم یہ ہے، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ آسان سا مفہوم، نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ اللہ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے نماز کی 2 برکتوں کا ذکر فرمایا ہے، ایک تو نماز بے حیائی سے روکتی ہے اور دوسرا برائی سے روکتی ہے۔ یہ 2 چیزیں آج ہماری سوسائٹی میں عام ہے کہ نہیں ہے بتائیے جی؟ سارے جواب نہیں دے رہے، آواز پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی؟ نماز جن 2 چیزوں سے روکتی ہے، یہ 2 چیزیں آج ہمارے معاشرے میں عام ہے کہ نہیں بتاؤ؟ اپنے گھر میں دیکھ لو، خاندان میں دیکھ لو، اپنی گلی میں دیکھ لو، اپنے محلے میں دیکھ لو، آپ کو پتا چلے گا کہ یہ 2 چیزیں آج مسلم معاشرے میں بالکل عام ہو چکی ہیں، بے حیائی اور برائی عام ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ریزن کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے، آج مسلمانوں کی اکثریت بے نمازی، 90%، یا کہوں تو غلط نہیں ہوگا، مور دین 90% مسلمان ہیں جو نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ اب جب مسلمان نماز پڑھے گا تو نماز اس کو بے حیائی اور برائی سے روکے گی، اور جب نماز نہیں پڑھے گا تو ظاہر ہے کہ بے حیائی اور برائی سے نماز اسے روک نہیں پائے گی۔ مثال کے طور پر، آپ کو اگر شوگر کا پرابلم ہے، علاج کیسے ہوگا؟ گھر کے بستر پر پڑے پڑے علاج ہو جائے گا؟ آپ کو شوگر کے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا۔
اگر آپ کے اللہ نہ کرے 2-3 وال بلاک ہو چکا ہے, ہارٹ کا پرابلم ہے, آپ بستر پر پڑے پڑے اکیلے اپنا علاج کر لیں گے, بلکہ علاج کے لیے آپ کو ہارٹ کے اسپیشلسٹ کے پاس جانا پڑے گا. آپ کا بی پی کا پرابلم ہے, آپ کو فیور آتا رہتا ہے, آپ کو مائیگرین کا پرابلم ہے, آپ کو جو بھی بیماری ہے, آپ جانتے ہیں کہ اس بیماری کے علاج کے لیے اس بیماری کے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا. ڈاکٹر اگرچہ جوگیشوری میں موجود ہے, اپنی کلینک میں ہے, اپنے اسپتال میں ہے, اور مریض اپنے گھر میں بستر پر پڑا کراتا ہے, جب تک ڈاکٹر کے پاس تو جائے گا نہیں تب تک تیرا مرض تجھ سے دور ہوگا نہیں. اب علاج چاہتے ہو تو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, اسی طرح اپنی سوسائٹی سے اگر بے حیائی اور برائی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ مسلمان نماز کے قریب آئے گا, نماز پڑھنا تیرا کام ہے, اور بے حیائی اور برائی سے تجھے بچانا یہ نماز کا کام. اور بے حیائی برائی عام کیوں ہے؟ کیونکہ ہماری اکثریت بے نمازی ہے. جب تو نماز کے قریب نہیں جائے گا تو بے حیائی سے بچے گا, برائی سے بچے گا. اور نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے آج مسلمانوں کی جوان بیٹیاں ٹک ٹاک کے اوپر ناچ رہی ہیں. کچھ ایسی ہیں جو برقع پہن کے ناچتی ہیں, اور کچھ ایسی ہیں جو بال بکھیر کر ناچتی ہیں, کچھ ایسی ہیں جو جسم دکھا کر ناچتی ہیں. آپ ذرا دیکھیں یہ بے حیائی عام کیوں ہے, آخر یہ برائی عام کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے ان 2 بیماریوں کا علاج رکھا تھا نماز میں, اور مسلمان علاج کے لیے نماز کے قریب جاتا نہیں. یہ پڑھتا ہے تو ہفتے میں ایک بار صرف جمعہ کی 2 رکعت, یہ پڑھتا ہے تو عید بقرہ عید کی, یہ پڑھتا ہے تو کسی بڑے دن یا کسی بڑی رات میں, جبکہ یہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جمعہ کی نماز کو فرض نہیں فرمایا, عید بقرہ عید کی نماز کو فرض نہیں فرمایا, شب برات و شب معراج و شب قدر میں کسی رات کسی نماز کو اسپیشلی فرض نہیں فرمایا, بلکہ اللہ رب العزت نے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر 24 گھنٹے کے اندر 5 وقت کی نماز کو فرض فرمایا ہے. پڑھنے والا بھی جانتا ہے, جو نہیں پڑھتا وہ بھی جانتا ہے, پڑھا لکھا بھی جانتا ہے, بے پڑھا لکھا بھی جانتا ہے, شہروں کا رہنے والا ہو وہ بھی جانتا ہے, گاؤں دیہات کا رہنے والا ہو وہ بھی جانتا ہے. کوئی مسلمان ایسا نہیں جو نہیں جانتا کہ اللہ نے 24 گھنٹے میں ہم پر 5 وقت نماز کو فرض کیا. آپ جانتے ایک مرتبہ ایک کلاس روم میں استاد نے بچوں سے کہا, بچوں بتاؤ وہ کون لوگ ہیں جن پر نماز نہیں ہے, جو نماز نہیں پڑھتے, کون لوگ ہیں؟ ایک بچہ کھڑا ہوا, وہ کہتا ہے وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے جو مر گئے, جو مردہ ہیں. استاد نے کہا بالکل صحیح کہا. دوسرا کھڑا ہوا, اس نے کہا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے جو پاگل ہوتے ہیں, یعنی پاگل پر نماز معاف ہے. استاد نے کہا تم نے بھی صحیح کہا. تیسرا کھڑا ہوا, اس نے کہا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے جو بالغ نہیں ہوتے, نابالغ ہوتے, ان پر معاف ہے. استاد نے کہا تم نے بھی بالکل صحیح کہا. چوتھا بچہ کھڑا ہوا, اس نے کہا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے جو مسلمان نہیں ہوتے. استاد نے کہا تم نے بھی صحیح جواب دیا. بچے ایک ایک کر کے جواب دے چکے. استاد نے کہا تم سب نے صحیح جواب دیا. اب بچوں مجھے ایک اور سوال کا جواب دو, تم میں سے کتنے لوگ ہیں, تم بچوں میں سے بتاؤ تم میں سے کتنے ہیں جن کے ماں باپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں؟ بچوں نے سر جھکا لیا. استاد نے کہا اپنے گھر جانے کے بعد اپنے ماں باپ سے پوچھنا وہ زندہ ہے کہ مر گئے, اگر زندہ ہے تو نماز کیوں نہیں پڑھتے. اپنے ماں باپ سے پوچھنا وہ بالغ ہے کہ نابالغ, اگر بالغ ہے تو نماز کیوں نہیں پڑھتے. اپنے ماں باپ سے پوچھنا کہ وہ عاقل ہیں یا پاگل ہیں, دیوانے ہیں.
अगर वो अक्ल वाले हैं तो कहना कि नमाज क्यों नहीं पढ़ते, अपने माँ बाप से पूछना कि वो मुसलमान है कि नहीं है, अगर कहें कि मुसलमान है तो पूछना कि वो नमाज क्यों नहीं पढ़ते। उस्ताद ने बच्चों के जरिए माँ बाप तक ये पैगाम पहुंचा दिया, अल्लाह ने हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द औरत पर 5 वक्त नमाज को फर्ज फरमाया है। अगर नमाज माफ है तो या तो दीवाने और पागल पर माफ है या तो नाबालिग पर माफ है। अगर मुसलमान हो, आकिल और बालिग हो तो किसी सूरत में तुम पर नमाज माफ नहीं। हम और आप तो हट्टे कट्टे, हम और आप तो तंदुरुस्त तो तवाना। अरे सूफिया फरमाते हैं एक ऐसा मुसलमान जिसके दोनों हाथ दोनों पैर कट गए, ऐसे माजूर पर भी नमाज माफ नहीं है। ऐ 16-17 साल के जवानों, ऐ 20-22 साल के जवानों, पूरी पूरी रात पबजी खेलने वालों, पूरी पूरी रात जवानी की रातों को यूट्यूब और फेसबुक और व्हाट्सएप पर जाये करने वालों, दिन भर लोगों का डीपी स्टेटस प्रोफाइल, लोगों की स्टोरीज देखकर अपने वक्त को बर्बाद करने वालों, तुम्हें क्या नहीं मालूम है दिन और रात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम पर आप पर 5 वक्त की नमाज को फर्ज फरमाया है। अगर किसी मुसलमान के दोनों हाथ दोनों पैर कट गए हो, ऐसे माजूर पर भी नमाज माफ नहीं है। सवाल पूछा गया वो कैसे पढ़ेगा, वो तो नल चला नहीं सकता, वो तो लोटा उठा नहीं सकता, वो तो हौज में हाथ डालकर पानी निकाल नहीं सकता, अरे वो तो वजू भी नहीं कर सकता, फिर वो माजूर नमाज कैसे पढ़ेगा। तो सूफिया फरमाते हैं वो तयम्मुम की नियत से अपने चेहरे को दीवार में मसा कर लेगा, अपने चेहरे को दीवार में रगड़ लेगा और इस हालत में नमाज पढ़ेगा। जब ऐसे माजूर पर नमाज माफ नहीं है तो किसी कलमा पढ़ने वाले टिकटॉकर पर नमाज माफ होगी, यूट्यूबर पर नमाज माफ होगी, पबजी खेलने वाले जवान पर नमाज माफ होगी। फरमाया गया तुम खड़े होकर पढ़ सकते हो तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कोई मजबूरी, मोहताजी, कमजोरी, बीमारी है, खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठ कर पढ़ोगे, माफ नहीं है। कमर झुकाने में तकलीफ, कमजोरी की वजह से गिरने का डर, बैठ कर पढ़ो, माफ नहीं। बैठ कर भी नहीं पढ़ सकते, लेट कर पढ़ो, माफ नहीं है। रुकू सजदा नहीं कर सकते, इशारे से नमाज पढ़ो, हाथों के इशारे से, हाथों के इशारे से नहीं पढ़ सकते, आंखों के इशारे से पढ़ो, सर के इशारे से पढ़ो, माफ नहीं है। ऐ सरकार मदीना के चाहने वालों, मैदान करबला में इमाम हुसैन की गर्दन पर जब तलवार चली थी तो किस हालत में चली थी। इमाम हुसैन खेमे में बीवी बच्चों के साथ बैठे नहीं थे, इमाम हुसैन बैठकर मुर्ग मुसल्लम बिरयानी नहीं खा रहे थे, इमाम हुसैन बीवी बच्चों के साथ बैठे गुफ्तगू नहीं फरमा रहे थे, इमाम हुसैन लोगों को बिठाकर मुरीद नहीं बना रहे थे, इमाम हुसैन के सामने डेगे नहीं चढ़ी थी। इमाम हुसैन करबला के मैदान में अगर अपनी गर्दन को कटाते हैं तो तारीख गवाह है और हर तारीख लिखने वाले ने इस एक बात को जरूर लिखा है, इमाम हुसैन का सर करबला में कटा है तो हालत सजदा में कटा है। सजदे में मेरे इमाम ने सर क्यों कटाया, जबकि आपको पता है अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और आपकी जान पर बन जाए तो ऐसे में नमाज को तोड़कर जान बचाना फर्ज है। अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और कोई सांप आ गया और आपको यकीन है कि अगर मैं भागूंगा नहीं या इसे मारूंगा नहीं तो ये मुझे डस लेगा, काट लेगा, तो जान बचाना फर्ज, नमाज दोबारा पढ़ सकता है लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिल सकती। और सिर्फ ये अपनी बात नहीं, अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और कोई मान लीजिए नाबीना शख्स चला जा रहा है और सामने कोई ऐसा गड्ढा है या कुआं है जिसमें वो नाबीना गिर जाएगा, मर जाएगा, तो अपनी नमाज छोड़कर उसको बचाना फर्ज है। अगर आप नमाज पढ़ रहे हो और छोटा सा बच्चा खेलते खेलते चूल्हे के करीब चला गया या स्टोव गैस के करीब चला गया और अगर आपने नमाज तोड़कर उसकी जान न बचाई तो हो सकता है कि वो उसमें आग में हाथ डाल दे, हो सकता है कि जल जाए, मर जाए, उसको नुकसान पहुंचे।
تو اس کی جان بچانے کے لیے اپنی نماز کو توڑنا ضروری. آپ ذرا سوچیں کیا یہ مسئلے جو 1450 سال کے بعد آج کا مسلمان جانتا ہے امام حسین نہیں جانتے تھے؟ ارے کربلا کے میدان میں 10 محرم کو صبح سے جب یزیدیوں نے جنگ کا آغاز کیا، ایک ایک کر کے میرے امام کے تمام مریدوں کو، آپ کے بیٹوں کو، آپ کے بھتیجوں کو، آپ کے بھانجوں کو، آپ کے رفقا کو یزیدیوں نے سب کو شہید کر دیا تھا. میرے امام 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے. آپ جانتے تھے نماز کا وقت ہو گیا ہے، ایسے میں سجدہ کروں گا تو یہ 22,000 میرے خون کی پیاسی تلواریں، جنہوں نے ننھے علی اصغر کو نہیں چھوڑا، جنہوں نے نوجوان علی اکبر کو نہیں چھوڑا، جنہوں نے اون محمد جیسے بچوں کو نہیں توڑا، یہ مجھے کہاں چھوڑیں گے؟ لیکن میرے امام جانتے تھے اگر آج حسین نے نماز کو قضا کر دیا تو قیامت تک جب بھی کربلا پر کتاب لکھی جائے گی، جب بھی کربلا کی تاریخ بیان کی جائے گی، جب بھی خطیب خطابت میں کربلا کا تذکرہ کرے گا تو وہ بار بار یہی کہے گا حسین نے جان بچانے کے لیے نماز کو چھوڑ دیا تھا، حسین نے جان بچانے کے لیے نماز کو چھوڑ دیا تھا. حسین جانتے تھے جان بچا لوں گا لیکن نماز کا چھوڑنا ایک مثال بن جائے گا. اس لیے میرے امام نے حالت سجدہ میں سر کٹا کے بتا دیا کہ قیامت تک کے لیے آنے والی امت کے لیے ایک مثال قائم ہو جائے، میرے نانا کی امت تک پیغام پہنچ جائے. حسین کو اگرچہ مسئلہ معلوم تھا، جان بچانے کے لیے نماز چھوڑ سکتے تھے، حسین نے جان دے کر بتا دیا اہل بیت سے محبت کے دعوے کرنے والوں، ارے قیامت تک آنے والے میرے نانا کے امتیوں دیکھ لو، حسین کو جان بھی اتنی پیاری نہیں ہے جتنا نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک پیاری ہے. حسین نے جان پر کھیل کر اللہ کا سجدہ کیا اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتا دیا اہل بیت سے پیار ہے تو سینہ پیٹنے سے پیار کا اظہار نہیں ہوگا، نوحہ مرثیہ ماتم سے، ڈیگے چڑھا لینے سے، علم بٹھا لینے سے، تعزیہ اٹھا لینے سے، 10 محرم کو میلہ لگا لینے سے اہل بیت کی محبت کا اظہار نہیں ہوگا. اگر اہل بیت سے پیار ہے، اہل بیت کے نقش قدم پر چلو اور جسے نبی نے آنکھوں کی ٹھنڈک بتایا ہے اپنی جان پر کھیل کر اللہ کے سجدوں کی حفاظت کرو. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج مسلمان سب سے زیادہ غفلت برتتا ہے تو نمازوں کے معاملے میں غفلت برتتا ہے. بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ ہر چیز کے لیے وقت ہے، نماز کے لیے وقت نہیں ہے. نیاز روز کروا لو، عرس روز منوا لو، چادریں روز چڑھوا لو، صندل روز نکلوا لو، روزانہ یہ سب کچھ کرنے کو تیار. ہماری گلیوں میں، ہمارے محلے میں، ہماری بلڈنگوں میں ماہ محرم کا چاند ہونے سے پہلے ہی چھوٹے چھوٹے بچے ڈبے لے کے گھومنے لگتے ہیں، محرم کا چندہ، محرم کا چندہ. امام حسین کے نام پر بھیک مانگنے کے لیے نکل گئے. محرم کے چندے سے کیا کرو گے؟ سبیل بنانا ہے. محرم کے چندے سے کیا کرو گے؟ شربت بنانا ہے. محرم کے چندے سے کیا کرو گے؟ کھچڑا بنانا ہے. امام حسین نے کہا تھا مجھ سے محبت ہے تو سبیل لگانا، مجھ سے محبت ہے تو کھچڑا بنانا، مجھ سے محبت ہے تو سبیل لگانا، مجھ سے محبت ہے تو شربت پلانا. امام حسین نے کیا کہا تھا کہیں بتا دو؟ آپ نے تعزیے کے لیے جان نہیں دی، علم کے لیے جان نہیں دیا، آپ نے نوحہ مرثیہ ماتم کے لیے جان نہیں دیا، آپ نے 10 محرم کے میلوں کے لیے جان نہیں دیا. ارے جان کی بازی لگا کر امام حسین نے اللہ کے سجدوں کی حفاظت کی ہے اور مسلمان رسمی طور پر سب کرنے کو تیار ہے، اللہ کا سجدہ کرنے کو تیار نہیں. اگر مانتے ہو، اگر جانتے ہو کہ اللہ نے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز کو فرض فرمایا ہے، پھر تم سے نمازیں کیسے قضا ہوتی؟ کیسے قضا ہوتی؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ارے نمازوں کا قضا ہونا تو دور کی بات، کئی اللہ والے ایسے ہیں کہ جن سے ایک وقت کی جماعت چھوٹ جاتی، جماعت، تو وہ گھنٹوں رویا کرتے تھے اپنے رب کی بارگاہ میں. نماز نہیں، جماعت فوت ہو جاتی تو رویا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے تھے، معافیاں مانگتے تھے. ایک اللہ کے ولی
انہوں نے کبھی اکیلے نماز نہ پڑھی، جب بھی فرض نماز پڑھتے جماعت کا اہتمام کرتے۔ ایک دن صبح کے وقت والدہ کا انتقال ہوا، اپنی والدہ کی تدفین میں کفن دفن میں ایسے لگے کہ ظہر کی جماعت فوت ہو گئی، ترک ہو گئی، نہیں ملی۔ ساری چیزوں سے فارغ ہو کر آئے تو جماعت ختم ہو چکی تھی۔ اللہ کے ولی کو جماعت سے اتنا پیار، وہ جانتے تھے اگر اکیلے نماز پڑھوں گا جو ثواب اللہ دے گا، جماعت کے ساتھ پڑھنے پر اللہ 27 گنا زیادہ ثواب دیتا ہے۔ اللہ کے ولی نے جماعت کی محبت میں اس 4 رکعت فرض نماز کو 27 بار ادا فرمایا، 27 مرتبہ ادا کی۔ جب 27 بار پڑھ لیے تو غیب سے آواز آتی ہے، بندے اگرچہ تو نے 27 بار اسے پڑھ تو لیا لیکن پھر بھی تو فرشتوں کی آمین سے محروم رہا۔ یعنی امام کے سورہ فاتحہ کے بعد جو فرشتے آمین کہتے ہیں نا، تو اب بھی اس سے محروم رہا۔ آپ سوچیں کیا محبت تھی۔ اور آج مسلمان رات کے 2، 3، 4 بجے تک موبائل پر لگے رہے گا، لیکن فجر کا وقت کب شروع ہو رہا ہے، کب ختم ہو رہا ہے، اسے خبر ہی نہیں۔ میں اگر آپ سے پوچھوں جس محلے میں رہتے ہو آپ، اس محلے کی مسجد میں آج کل عصر کی جماعت کا وقت کیا ہے؟ جس محلے میں رہتے ہو وہاں فجر کی جماعت کا وقت کیا ہے؟ جس محلے میں رہتے ہو وہاں عشاء کی جماعت کا وقت کیا ہے؟ ظہر کا تو بتا دو گے کیونکہ 1:30 بجے ہی ہوتی، جمعہ بھی 1:30 بجے ہی ہوتی، لیکن وہ نمازیں جن کا وقت بدلتا رہتا تمہیں اس کا وقت معلوم ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، کسی اللہ والے نے بہت پیاری بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا جس آبادی میں اللہ کا گھر موجود ہو، یعنی ایک مسجد جس کے آس پاس 500 مسلمانوں کے گھر ہوں۔ کتنے مسلمانوں کے؟ فرماتے ایک مسجد جس کے آس پاس 500 مسلمانوں کے گھر ہو اور نماز فجر میں اگر 50 آدمی بھی جمع نہ ہو تو اس آبادی کو تباہی بربادی سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہ تم پر جو ظالم حکمراں مسلط کر دیے گئے، یہ تم پر جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، کروڑوں کی تعداد میں ہو، 56-57 ملک اسلامک کہلاتے ہیں، اس کے باوجود کسی ملک میں قرآن کی بے حرمتی کی جاتی ہے، قرآن کو جلایا جاتا ہے، اور تمہاری اتنی بھی جرت نہیں ہے آگے بڑھ کر تم گریبان کو پکڑ سکو، آگے بڑھ کر ان ظالموں کو تم ان کے کیفر کردار تک پہنچا سکو، آگے بڑھ کر ان ظالموں کو تم للکار سکو۔ تم صرف دنیا کو دکھانے کے لیے احتجاج کرتے ہو، دنیا کو دکھانے کے لیے میٹنگ کرتے ہو، دنیا کو دکھانے کے لیے ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہو اور اس کے بعد گزر جاتے ہو، لیکن قرآن کی بے حرمتی کا سلسلہ، صاحب قرآن کی بے ادبی اور گستاخی کا سلسلہ یہ تھمتا نظر نہیں آتا۔ کروڑوں کی تعداد میں تم جس زمین پر بستے ہو، 56-57 ملک تمہارے کہلاتے ہیں، اس کے باوجود یہ ذلت اور رسوائیاں کیوں ہیں؟ یاد رکھنا اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، اللہ کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، ہمارے ایمان میں کمزوری پیدا ہو گئی۔ اللہ تو آج بھی وہی ہے جس نے 313 نہتے مجاہدین کی مدد کے لیے میدان بدر میں فرشتوں کی فوج کو اتارا تھا۔ اللہ آج بھی وہی ہے جس نے ہاتھی والوں کو تباہ برباد کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے نہیں بلکہ ابابیل روانہ کیے تھے۔ اللہ آج بھی وہی ہے جو وقت کے ظالم کو فرشتوں کے ذریعے نہیں معمولی مچھر کے ذریعے ہلاک فرما دیتا ہے۔ اللہ کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آئی، ہم نے اللہ سے اپنا رشتہ کمزور کر لیا ہے۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں وقت آیا تو جان لٹا دیں گے، وقت آیا تو جان لٹا دیں گے۔ ارے جو صبح شام مسجد سے آنے والی آواز پر اللہ کا منادی جب کہتا ہے آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامرانی کی طرف، اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ جو مسلمان اپنے گھر سے چند قدم نکل کر اللہ کے گھر میں جا کر اللہ کا سجدہ کرنے کو تیار
تیار نہیں ہے، وہ مسلمان زبانی دعوے تو کرتا ہے، جو سر جھکانے کو تیار نہیں ہے وہ سر بھلا کٹائے گا کب؟ جب سر کٹانے کی باری آئے گی تب بھی کوئی نہ کوئی ایکسکیوز مل ہی جائے گا، بہانہ مل ہی جائے گا۔ آج میری طبیعت خراب ہے ورنہ آج تو میں جان لٹا دیتا، آج میرا صبح سے سر درد ہو رہا ہے ورنہ آج میں تو سر کٹا دیتا، آج یہ تو اچھا ہوا کہ مجھے بخار آ رہا ہے ورنہ میں دشمنوں کی ساری صفوں کو اکیلے ہی نپٹ لیتا۔ تب ہمارے پاس کئی اور بہانے ہوں گے، جو اللہ کا سجدہ کرنے کو تیار نہیں۔ بلکہ اے مسلمانوں، ایک تلخ جملہ کہوں، ہر مسلمان چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں، چاہتے ہو نا؟ جنت میں جانے کی تمنا تو ہے، لیکن جنت کے خالق کو، مالک کی اطاعت کرنے کو تیار نہیں۔ چاہتے تو ہو کہ جنت میں چلا جاؤں، لیکن جنت کے مالک و مختار نے جن باتوں کا حکم دیا عمل کر رہے ہو؟ کیا نافرمانی کر کے؟ ارے ہم بامبے میں رہتے ہیں، بامبے میں کئی ڈسکوز، کسینو، پبس ایسے جنہوں نے اپنا ڈریس کوڈ بنا رکھا ہے۔ اگر یہاں آنا ہے تو سوٹ ہونا چاہیے، یہاں آنا ہے تو ٹائی ہونی چاہیے، یہاں آنا ہے تو لیدر کے شوز ہونے چاہیے، اس طرح سے ڈریس کوڈ۔ جب میں دبئی گیا تھا ماہ محرم میں تقریر کے لیے، ہمارے ساتھی ایک جگہ مجھے لے گئے گھمانے کے لیے۔ یہ وہ وقت تھا جب میں جبہ نہیں پہنتا تھا، کرتا پیجامہ پہنتا تھا۔ دبئی میں رہنے والے ساتھیوں نے جبہ پہن رکھا تھا، میں نے کرتا پیجامہ۔ جب ہم وہاں پہنچے تو انٹری پر مجھے روک دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہاں کا ڈریس کوڈ جبہ ہے، آپ یہاں پر کرتا پیجامہ پہن کر نہیں آ سکتے۔ میں نے جھانک کر دیکھا تو اندر لوگ شارٹس پہنے ہوئے تھے، بہت سارے فارینرز چڈی پہنے گھوم رہے تھے، ٹی شرٹ پہن کر، کچھ لوگوں نے صرف چڈیاں پہنی تھی، اوپر کچھ نہیں۔ میں نے کہا یہ چلے گا تم کو؟ کرتا پیجامہ نہیں چلے گا؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے یہاں کے کچھ اصول ہیں، ڈریس کوڈ ہے۔ ہمارے ساتھیوں نے بڑا سمجھایا لیکن وہ نہیں مانے اور مجھے کرتے پیجامے میں انٹری نہیں دی انہوں نے۔ یہ صرف اگزامپل سمجھانے کے لیے۔ ہمارے یہاں کئی پبس، ڈسکوز، کسینوز ایسے ہیں جنہوں نے اپنے ڈریس کوڈ بنا رکھے ہیں۔ اے سرکار مدینہ کے پردوانوں، اگر لیدر کا شوز نہیں پہنا تو ڈسکو میں انٹری نہیں ملے گی، اگر ٹائی نہیں پہنا تو پب میں انٹری نہیں ملے گی۔ آپ ذرا سوچیں کہ ان کے بنائے اصول پر عمل نہ کرو تو یہاں انٹری نہیں دیتے ہیں۔ زندگی بھر اللہ رسول کی نافرمانی کر کے کیا تم یوں ہی منہ اٹھا کر جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں وہ مسلمان جو اپنے گھر سے نکل کر چند قدم اللہ کے گھر میں جانے کو تیار نہیں، جو آج کی تاریخ میں اپنے گھر سے چند قدم نکل کر اللہ کے گھر میں جانے کو تیار نہیں، وہ قبر سے نکل کر جنت میں بھلا کس منہ سے جائے گا؟ جا سکے گا؟ وہاں تیری مرضی چلے گی، یہاں تو تیری مرضی تھی، یہاں تو تیرا اختیار تھا۔ تو چاہتا تو 5:30 بجے کا الارم لگا کر فجر کے لیے اٹھ جاتا، تو چاہتا تو 1:15 بجے گھر سے نکل کر مسجد میں جا کر ظہر پڑھ لیتا، تو چاہتا تو عصر مغرب عشاء کا بھی اہتمام کر لیتا، لیکن تو نے عمل نہ کیا۔ جب تیرے اختیار میں تھا تو نہ کر سکا، تو بتا مرنے کے بعد کیا تیرے اختیار میں کچھ ہوگا؟ تیرا کوئی کنٹرول چلے گا؟ میرے پیارے آقا کے پردوانوں، امام عالی مقام کی بہن حضرت زینب، توجہ ہے نا آپ کی؟ امام زین العابدین، امام حسین کے لخت جگر جو کربلا میں زندہ رہ گئے تھے، غور سے سنیے گا، ہمارے گھر کی بہنوں بیٹیوں تک یہ میرا پیغام پہنچا دیجئے گا۔ امام زین العابدین بیان کرتے ہیں، جب ہم مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کے لیے چلے تو میری پھوپھی زینب ہمارے ساتھ تھی۔ جب ہم مکہ معظمہ سے کوفہ کی طرف چلے تو بھی پھوپھی زینب ساتھ تھی۔ ہمیں کوفہ نہیں جانے دیا گیا، ہر کے لشکر نے ہمیں گھیرا اور ہمیں کوفہ سے ڈائیورٹ کر کے کربلا میں لے آئے۔ میری پھوپھی زینب پورے سفر میں ہمارے ساتھ تھی۔ امام زین العابدین کہتے ہیں میری پھوپھی زینب نے اس پورے سفر میں کبھی بھی تہجد کی نماز کو قضا نہیں کیا ہے، ایک رات بھی تہجد کی نماز کو قضا نہیں کیا۔ امام زین العابدین کہتے ہیں 1 محرم، 2 محرم، 7 محرم، 7ویں کو پانی بند کر دیا گیا، 8 تاریخ، 9 تاریخ، 10 تاریخ
ہمارے خیمے میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی پیاسے ہیں، ہمارے پاس سارا پانی کھانا سب ختم ہو گیا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بچوں کے حلقون پیاس سے سوکھ گئے تھے، ننھی سکینہ پیاسی تھی، علی اصغر پیاسے تھے، کہتے ایسے میں بھی میں نے دیکھا جب پانی بند تھا، ارے پینے کو پانی نہ تھا، وہاں وضو کے لیے پانی کہاں سے آتا؟ امام زین العابدین کہتے میں دیکھ کر حیران تھا، ایسے میں بھی کسی رات میری پھوپھی نے تہجد کو قضا نہیں فرمایا۔ اور سنو انتہا کیا ہے، حد کیا ہے، سنو امام زین العابدین کہتے 10 محرم کی تاریخ آئی، صبح سے جنگ جاری کر دی گئی، یزیدیوں نے ایک ایک کر کے ہمارے لشکر والوں کو، ہمارے قافلے والوں کو قتل کرنا شروع کیا، دوپہر ہوتے ہوتے ہمارے ساتھ جتنے تھے سب کو قتل کر دیا گیا، یہاں تک فرماتے ہیں 10 محرم کا دن گزرا، مغرب کے بعد 11 کی رات لگتی ہے، اب یہ وہ وقت تھا جب ہمارے پورے خیمے کے آس پاس ہمارے اپنوں کی لاشیں بکھری پڑی تھی، کوئی حضرت زینب کا بھائی تھا، ان میں کوئی آپ کا بھانجا تھا، کوئی آپ کا بھتیجا تھا، آپ کے 2 بیٹے اور محمد کی لاشیں بھی انہی لاشوں کے درمیان پڑی تھی۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کسی کا سر تن سے جدا تھا، کسی کے ہاتھ پیر کو بھی یزیدیوں نے کاٹ دیا تھا، کسی کے پورے جسم کو گھوڑے کی ٹاپوں سے روندا گیا تھا۔ امام زین العابدین کہتے ہیں 10 محرم کا دن گزرتا ہے، 11ویں کی رات آتی ہے، میں دیکھ کر حیران تھا، یہ وہ رات تھی کہ جس رات ہمارے خیمے کے آس پاس ہمارے اپنوں کی لاشیں بکھری پڑی تھی، لیکن اس رات بھی اٹھ کر میں نے دیکھا میری پھوپھی تہجد کی نماز ادا کر رہی تھی۔ آپ سوچے جن کے گھر کی بیٹیاں کربلا کے میدان میں اپنے بھائی بھتیجے بھانجے اور بیٹوں کی لاشوں کے سامنے تہجد کی نمازیں قضا نہ کریں، کیا انہوں نے گھر بیٹھے بیٹھے کبھی فرض نماز قضا کی ہوگی؟ کیا انہوں نے کبھی واجبات کو چھوڑا ہوگا؟ کیا انہوں نے کبھی نبی کی سنتوں کے معاملے میں لاپرواہی برتی ہوگی؟ حضرت زینب کربلا کے میدان میں تہجد کی نماز ادا کر کے قیامت تک آنے والی عورتوں کو بتا رہی ہیں اگر تم اہل بیت سے محبت کرتی ہو تو محبت چھاتیاں پیٹنے میں نہیں ہے، محبت 10 محرم کو میلے میں جانے میں نہیں ہے، محبت صرف محفلیں اٹینڈ کرنے میں نہیں ہے، محبت مرثیہ نوحہ اور ماتم کرنے میں نہیں ہے۔ اہل بیت سے اگر پیار ہے تو جیسے اہل بیت کو اللہ کے سجدوں سے محبت تھی، تم بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کے سجدوں سے محبت کرو۔ عورتوں پر جمعہ کی نماز فرض نہیں، عید بقرعید کی نماز ان کے لیے معاف۔ نتیجہ یہ ہے ہمارے گھر کی عورتیں پورے سال بھر اللہ کا سجدہ نہیں کرتی، نہ انہیں نماز جنازہ پڑھنے جانا، نہ عید بقرعید پڑھنے جانا، نہ جمعہ پڑھنے جانا، پورا سال گزر جاتا ہے اللہ کا سجدہ نہیں کرتی۔ بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میرے نبی نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ محبت سے کہیں، آج تو بارش بھی نہیں ہو رہی ہے پھر بھی آپ بالکل خاموش بیٹھے، میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آپ کو عمل کریں گے نا انشاءاللہ؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میرے نبی نے اپنی محبت کے تعلق سے فرمایا نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نبی نے یہ نہیں کہا برا مت مانیے گا، میری باتیں تلخ ہوتی ہیں، کبھی کبھی بعض سنی میرے بیان کی کلپ کٹ کر کے میرا رد کرتے، میں کہتا ہوں میرے رد میں تیرے دھندے چلتے ہو تو کر لے، میں حق باتیں کرنے والا ہوں، اس کی وجہ کہ میرا تعلق تحریک سنی دعوت اسلامی سے ہے۔ ہم منہ دیکھ کر تقریر نہیں کرتے، ہم لفافوں کے لیے تقریر نہیں کرتے، ہم نذرانوں کے لیے تقریر نہیں کرتے۔ یاد رکھنا میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، ارے میں تو ادنا سا فقیر ہوں، میرا امیر بھی کبھی نذرانے کے لیے تقریر نہیں کرتا، وہ چاہے میں ہوں چاہے میرا امیر ہو، ہم نذرانوں کے لیے بیان نہیں کرتے، ہم بیان کرتے ہیں نبی کی نظر میں آنے کے لیے۔ ہم لوگوں کی منہ دیکھی باتیں نہیں کرتے، بلکہ کہیں کہیں میں جاتا ہوں کمیٹی
والوں سے کہہ دیتا ہوں، پہلی بار آپ نے بلایا ہے، زندگی میں پھر کبھی نہیں بلاؤ گے نا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے تقریروں سے میرے گھر کا چولہا نہیں جل رہا ہے، میں اپنے بچوں کے اسکول کی فیس تقریر کے لفافوں سے نہیں بڑھتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے حلال روزی کا ذریعہ دیا، 8 گھنٹے 10 گھنٹے محنت کر کے اپنے بیوی بچوں کے پیٹ پالنے کا انتظام کرتا ہوں، اور راتوں کو نبی کا پیغام لوگوں تک پہنچا کر اپنی قبر کو سنوارنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے نبی نے فرمایا نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ کس کو فرمایا؟ کس چیز کو ٹھنڈک فرمایا؟ نماز کو۔ نبی نے یہ نہیں کہا ربیع الاول کی جھنڈیاں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، ربیع الاول کے چائنا کے بلب میری آنکھوں کی ٹھنڈک، 12ویں کا جلوس میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، ربیع الاول کے حلوے زردے پلاؤ میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ نبی نے فرمایا ہم سنی یہ سب کرنے کو تیار، اور جنہوں نے اسی کو اصل دین سمجھ رکھا ہے انہیں میری باتیں بڑی بری معلوم دیتی ہیں۔ یاد رکھنا ہم نے اپنے باپ دادا کا پیغام آپ تک نہیں پہنچایا، 1450 سال پہلے میرے نبی نے اپنی محبت کا معیار بتا دیا۔ اگر تجھے واقعی نبی سے محبت ہے تو نبی سے محبت کا ثبوت یہ ہے کہ جن چیزوں سے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے ان چیزوں کی تو پابندی کر۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ڈیگے کمکمے لائٹیں جلسے جلوس نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے سجدے۔ ہم سب کرنے کو تیار لیکن اللہ کا سجدہ کرنے کو تیار نہیں۔ اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں جھنڈیوں سے جلوس سے منع کر رہا ہوں، میں اس کا مخالف نہیں میرے بھائی، ہم خود یہ سب کرتے۔ میں اپنے گھر کو سجاتا ہوں، میری بیٹیاں میرے گھر کو، گھر کے پیسج کو، گلی کو سجاتی، ہم اس کے منکر نہیں، لیکن ہم نے اسی کو آج کے دور میں اصل دین سمجھ رکھا ہے۔ ہم نے سمجھا یہی اصل دین ہے، بس ڈیگے کر لو، عرس کر لو، لنگر کر لو، جلوس نکال لو، جلسہ کر لو، چندے دے دو، یہی کافی۔ ہم رسمی سنی بن کر رہ گئے، ہم نے نبی کے طریقہ کار کو چھوڑ دیا۔ اے سرکار مدینہ کے پردوانوں، اگر 100% نہیں 10% بھی نبی سے پیار کرتے ہو، ذکر حسین کی محفل سے اٹھنے سے پہلے یہ طے کر لینا آج کے بعد دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ایک وقت کی جان بوجھ کر نماز قضا نہیں کریں گے کہ انشاءاللہ۔ اور میں کمیٹی والوں سے بھی کہتا ہوں، میں ممبر والوں سے بھی کہتا ہوں، میں دینداروں سے، داڑھی والوں سے بھی کہتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ ہماری ڈیوٹی چندہ جمع کر کے محفل کر لینا بس، ہم عمل نہیں کریں گے۔ اگر اس محفل کو 10 سال ہو گئے، 12 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے اور اس کمیٹی سے وابستہ لوگ اب تک نمازی نہیں بن سکے تو یاد رکھنا جب کمیٹی چلانے والا خود نمازی نہیں بنا تو محفل میں آنے والا نمازی کیسے بنے گا؟ کمیٹی والوں کو چاہیے اپنا پہلے علاج کریں۔ اگر کمیٹی کے سارے ذمہ داران، سارے ممبران سدھر جائیں گے، میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اللہ اس محفل میں ایسی برکتیں نازل کرے گا، آنے والا بے نمازی ہوگا، جائے گا تو توبہ کر کے نمازی بن کر جائے گا انشاءاللہ۔ جب انتظامیہ کو کچھ نہیں مل رہا ہے تو مجمع کو کیا ملے گا؟ بھلا بتاؤ، مجمع کو کیا ملے گا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اس لیے آج کا پیغام یہی ہے، نماز کو اپنے دل میں جگا دو کہ انشاءاللہ۔ آپ جانتے ہیں میں حج کر کے لوٹا، ابھی 1 ہفتہ بھی پورا نہیں ہوا، کئی لوگ میسج کر رہے حضرت زمزم لائے کہ نہیں میرے لیے، کھجورے لائے کہ نہیں میرے لیے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ وہاں سے لمیٹڈ ویٹس لے کر آ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ چلو 20-25 کلو کھجورے لے لی، 15-20 لیٹر زمزم لے لیا کہ سب کو دینا ہے، خاندان بڑا، سرکل بڑا، بڑی پابندیاں، بڑی مجبوریاں، ہر ایک تک نہیں پہنچ پاتا ہدیہ، ہر ایک تک نہیں پہنچ پاتا تحفہ۔ لیکن اگر کسی کو ہم نے دے دیا تو بتائیے اس کے لیے چیز معنی رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی ہے؟ اس کو پتہ یہ زمزم مکے سے لے کر آئی، یہ کھجوریں مدینے سے لے کر آئی، آپ بتائیے ہے نا، اگرچہ ان کھجوروں کی
اور چھوٹی سی زمزم کی بوتل کی کوئی ویلو نہیں ہے، لیکن نسبتوں کی بنیاد اس کی اہمیت کتنی بڑھ گئی۔ حضرت میرے لیے مکے اور مدینے سے لے کر آئی ہیں، یہ عام پانی نہیں زمزم ہے، یہ عام کھجوریں نہیں، یہ مدینے کی کھجوریں ہیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ اگر کوئی آنے والا حاجی آپ کو لا کر زمزم اور کھجوریں دے دے، اس کا وہ ہدیہ آپ کے لیے کتنا معنی رکھتا ہے۔ اے مسلمان، کیا تو بھول گیا نماز کا تحفہ تجھے کسی زمیندار نے لا کر نہیں دیا، کسی کونسلر نے لا کر نہیں دیا، کسی منسٹر نے لا کر نہیں دیا۔ ارے نماز کا تحفہ تیرے لیے وہ لے کر آیا ہے جس کے صدقے میں رب نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ اور وہ مکے مدینے کا تاجدار یہ نماز کا تحفہ بھی مکے مدینے سے لے کر نہیں آیا ہے، لا مکہ سے لے کر آیا ہے۔ یہ تحفہ دینے والا اللہ ہے اور لانے والے رسول اللہ ہیں۔ اب اس تحفے کو اٹھا کر پیٹ کے پیچھے پھینکو گے تو کیا تحفہ لانے والے کو اچھا لگے گا؟ میں اگر کسی کو ہدیہ دوں اور وہ میرے ہدیے کو پھینک دے اٹھا کے، مجھے اچھا لگے گا، خوشی ہوگی؟ اب مان لیجئے کوئی چھوٹا سا بچہ مجھے 5 روپے کی پین لا کر دے دے اور میں کہوں بیٹا یہ دیکھ میری پین کتنے کی ہے، یہ 5 روپے کی پین مجھے دیتا ہے، بھاگ یہاں سے۔ اب اس بچے کا دل دکھے گا کہ نہیں دکھے گا؟ اور اگر کوئی مجھے 2 روپے کی چیز بھی لا کر دے دے اور میں اس کا شکریہ ادا کروں اور لے لوں اور اس کو رکھ لوں اپنے پاس، اگلی مرتبہ جب یہاں آؤں وہی 2 روپے کی پین لگا کر آؤں، اب بتائیے دینے والا سال بھر کے بعد دیکھے گا، اس کو خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ کہے گا انہوں نے میرے تحفے کو بڑی عزت دی، حالانکہ ویلو تو نہیں تھی لیکن عزت دی۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، ہم نبی کے معراج کے سفر سے لائے تحفے کو اگر پیٹ کے پیچھے پھینکیں گے نبی کے دل کو تکلیف ہوگی۔ اور بتاؤ کیا وہ امتی دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے جو صبح شام نبی کے تحفے کو پیٹ کے پیچھے پھینک کر اپنے نبی کا دل دکھاتا ہو؟ یاد رکھے کامیابی اسی کو ملے گی جو نبی کا دل دکھائے گا نہیں بلکہ نبی کے دل کو خوشیاں عطا کرے گا۔ یہی وجہ کہ صدیق اکبر کامیاب تھے، عمر فاروق اعظم کامیاب تھے، عثمان غنی اور مولا کائنات کامیاب تھے۔ آج 12-14 گھنٹہ کما کر بھی روتے ہو، بے برکتی کی شکایت کرتے ہو، قرض میں ڈوبے ہوئے ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ تم نے نبی کے تحفے کو پشت کے پیچھے پھینک کر اپنے نبی کا دل دکھایا ہے، اور نبی کا دل دکھانے والا نہ عزت پا سکتا ہے، نہ برکت پا سکتا ہے، اور نہ کبھی جنت پا سکتا ہے۔ نبی سے پیار ہے، طے کر کے اٹھنا، نماز کی پابندی کرو گے کہ انشاءاللہ۔ میرے آقا نے فرمایا نماز، فرماتے نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور فرماتے نماز مومن کی معراج ہے۔ میری معراج یہ کہ میں لا مکہ تک گیا، اور تیری معراج یہ ہے کہ تو اللہ کا سجدہ کرے۔ مومن کی معراج ہے، ہمیں پڑھی نہیں، ہمیں نہیں چاہیے معراج، معاذ اللہ۔ نبی فرماتے نماز حق و باطل میں فرق پیدا کرنے والی چیز ہے، حق و باطل میں فرق پیدا کرتی ہے۔ نبی فرماتے نماز دین کا ستون ہے، نماز رضا الہی کا ذریعہ ہے، نماز قبر کے اندر نور کا سبب ہے، نماز روزی میں برکت کا ذریعہ ہے۔ ہمیں سب چاہیے روزی میں برکت بھی، قبر کے عذاب سے نجات بھی، اللہ رسول کی رضا بھی، بعد مرنے کے جنت بھی، لیکن نماز نہیں پڑھنا ہے۔ نبی نے فرمایا ساری چیزیں منسوب ہیں، ساری چیزیں نماز سے جڑی ہیں، تو نماز پڑھ، اللہ عزت بھی دے گا، اپنی رضا بھی دے گا، برکت بھی دے گا، قبر کے اندر نور پیدا کرے گا، اللہ تیرے دین کے ستون کو مضبوط فرمائے گا، اللہ تیرے چہرے کو نور دے گا، اللہ تیرے دل کو سرور دے گا، اللہ بعد مرنے کے تجھے جنت عطا کرے گا۔ ارے تو نماز پڑھ، اللہ تیری بیوی کے دل میں تیرے لیے محبت پیدا کرے گا، اور تیرے اولاد کے دل میں تیرے لیے عزت پیدا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آج اگرچہ تعصب کا دور ہے، لیکن اس کے باوجود میں منبر رسول پر موجود ہوں، ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اگر ہم کہیں سفر میں ٹرین کے اندر بھی نماز پڑھتے ہیں نا، آس پاس غیر مسلم بھی ہوں، ویڈیو بنا کر FIR درج نہیں کراتے، بلکہ وہ احتراماً ہٹ جاتے، کہتے آپ یہاں اچھے سے پڑھ لیجئے۔
ہمارے کتنے ساتھی ایسے ہیں جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے زمین پر تو کسی غیر مسلم بھائی نے آگے بڑھ کر اپنی چادر بچھا دی ہے. آپ زمین پر کہاں پڑھیں گے؟ یہ لیجیے گرو جی اس پہ پڑھیے آپ. ہم ایئرپورٹ پر نماز پڑھتے ہیں, ہم گاڑی سے جا رہے ہیں تو نماز کا وقت ہو گیا, ہائی وے پر اتر کر سڑک کے کنارے نماز پڑھتے ہیں. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, صرف ایک چیز ہے, ہم پڑھ رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اور ہماری حفاظت کے لیے اللہ ہی کافی. کوئی دکھاوا, کوئی ریاکاری, کوئی فریب, کوئی دھوکہ, کچھ نہیں. وقت ہو گیا, نماز فرض ہے, تیرا حکم ہے, تو نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے, ساری زمین کا خالق و مالک تو ہے. نماز کا وقت ہو گیا, ہم نماز ادا کریں گے. اس زمین کا مالک بھی اللہ ہے اور ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, وہاں حفاظت کرنے والا بھی اللہ ہوتا ہے. اور اپنے نہیں غیر بھی احترام سے دیکھتے ہیں. تم پڑھو تو صحیح, پڑھنے والوں کے لیے اللہ راستے آسان فرما دیتا ہے, اور جنہیں نہیں پڑھنی ان کے پاس بڑے بہانے ہیں. جنہیں نہیں پڑھنی ان کے پاس بڑے بہانے ہیں. ہم بامبے سے سالانہ اجتماع کے لیے جھارکھنڈ جاتے تھے. 36 گھنٹے کا بائی ٹرین سفر, ہمارے ساتھی رضا بھائی وغیرہ گواہ ہیں. 36 گھنٹے کا بائی روڈ سفر, بائی ٹرین سفر کرتے تھے. اور اللہ کا احسان کہ 36 گھنٹے میں ایک وقت کی نماز بھی ہماری قضا نہیں ہوتی تھی. اور الحمدللہ کئی بار تو ایسا ہوتا کہ ہم اپنی نمازیں کمپارٹمنٹ میں اکیلے اکیلے نہیں, پلیٹ فارم پر اتر کر بجماعت ادا کیا کرتے تھے. بجماعت. جو پڑھنا چاہے میرا مولا ان کے لیے آسانی فرماتا ہے, اور جو نہ پڑھنا چاہے اس کے پاس بہانے ہی بہانے. ورنہ میرا امام 22,000 خون کی پیاسی تلواروں کے سائے میں اللہ کا سجدہ کرتا ہے. ارے جس حسین کے نام پر جمع ہوئے ہو, وہ میرے امام حسین تلواروں کے سائے میں اللہ کا سجدہ کریں, اور ہم 2-4 یاروں کے چکر میں اللہ کا سجدہ چھوڑ دیں, 10, 20, 100, 200 روپلی کے چکر میں اللہ کا سجدہ چھوڑ دیں. آج طے کر کے اٹھنا, جس حسین نے کربلا کے تپتے ریزگار پر 3 دن کے بھوک اور پیاس کے باوجود اللہ کا سجدہ نہیں چھوڑا, ہم اطمینان و سکون کے ماحول میں بھی کبھی جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز قضا نہیں کریں گے کہ انشاءاللہ. اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی, آپ سب کو گواہ بنا کر میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل پاک کو میرا کریم قیامت میں ہمارے لیے, ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے. میرے پیارے آقا کے پیردوانوں, مجھے ختم کرنے کا اشارہ تو نہیں دیا گیا, لیکن پھر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت کافی ہو چکا ہے, اور آج یہ دوسری محفل ہے. اگر ہم شروع میں ہی محفل کو زیادہ سٹریچ کریں گے تو بعد میں جبکہ واقعات کربلا کو ترتیب وار سنانا ہوتا ہے, وقت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے, پھر پرابلم ہونا شروع ہو جائے گا. اس لیے میں نے وقت رہتے اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کی. امید کرتا ہوں میری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی, عمل کریں گے انشاءاللہ. میں اس وقت منبر پر ہوں اور یہ محفل سجی ہے امام حسین کے نام پر. اس میں سے کتنے پڑھیں گے, کتنے بدلیں گے, کتنے سدھریں گے, نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں. یہ فیصلہ میرے پروردگار کا ہے. یاد رکھیں, وہی پڑھے گا جس کو میرا مولا توفیق عطا فرمائے گا, اور جس کو توفیق مل گئی اس سے بڑا خوش نصیب کوئی ہوگا. میں کربلا, اے شہدائے کربلا, آپ کے ذکر کی محفل میں گیا تھا. نیاز ملے نہ ملے مجھے اس کی فکر نہیں ہے, مجھے سجدوں کی توفیق مل گئی, یہ تو آپ کا کرم ہو گیا ہے. کیا بتائیے اس سے بڑا کوئی تحفہ ہو سکتا ہے؟ تو آج یہ طے کر کے اٹھنا, کتنے بنیں گے, کتنے پڑھیں گے, میرے مولا کا فیصلہ ہے. پیغام سنانا میرا کام, دلوں میں اتارنا, زندگیاں بدلنا, توفیق دینا میرے پروردگار کا کام. اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, جس کو توفیق مل جائے نا, وہ خوش ہو جائے کہ رب نے اس کا آنا قبول فرما لیا ہے, تبھی تو اللہ نے اس کو توفیق دی. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, میں ایک سوال پوچھوں آپ سے, اجازت ہے آپ کی؟ بیان ہو گیا پورا میرا, بہت سارے نوجوان بیٹھے نا, ایک سوال پوچھتا ہوں میں.
آپ کو برائی کے اڈوں پر لے جانے والے بہت دوست مل جائیں گے، لیکن نیکی کی دعوت دینے والے دوست آسانی سے نہیں ملتے۔ ملتے ہیں؟ بتاؤ، نہیں ملتے۔ اب مجھے آپ بتائیں، آپ کا وہ دوست جو آپ کو بار بار برائی کی دعوت دیتا ہے، آپ دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے جواب دیں۔ آپ کا وہ دوست جو آپ کو ڈانڈیا کھیلنے کے لیے لے جاتا ہے، جو آپ کو کسی گناہ اور برائی کے اڈے کی طرف لے جاتا ہے، جو آپ کو گندی گندی فلموں کے یا ویڈیوز کے یا گانوں کے لنک فارورڈ کرتا ہے، جو آپ سے کہتا ہے یہ گیم کھیل، یہ فلم دیکھ، یہ ویڈیو دیکھ، جو اس طرح کی باتیں دن رات کرتا ہے، آپ مجھے بتائیں آپ کے مرنے کے بعد کیا وہ دوست آپ کی قبر پر آ کر فاتحہ پڑھنے والا ہے؟ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیں۔ وہ دوست جو دن رات چاہتا ہے کہ آپ گناہ کریں، نفس کی لذتیں حاصل کریں، اور آپ نے اسی کو اصل دوست سمجھ رکھا ہے، آپ کے مرنے کے بعد قبر پر آ کر یاسین شریف پڑھ سکتا ہے؟ وہ آپ کی قبر پر آ کر وہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے؟ اور اس کا فیصلہ آپ یوں کر سکتے ہیں، اس کا فیصلہ یوں کر سکتے ہیں کہ آپ کے کسی نہ کسی دوست کا تو انتقال ہوا ہوگا نا، آپ بتائیں اس کی قبر پر آپ کتنی بار جاتے ہیں؟ جاتے ہیں کبھی؟ جب اپنے اس دوست کی قبر پر آپ نہیں جاتے تو آپ کی قبر پر کوئی دوست آئے گا؟ قبر کے اندر کوئی دوست کام آئے گا؟ جو کماؤ گے اپنے ساتھ لے جاؤ گے، نیکی کرو گے تو جائے گی ساتھ، بدی کرو گے تو جائے گی ساتھ۔ اس لیے طے کر لینا آج کے بعد، دوست برائی کے لیے بلائے تو دوست نہیں، بلکہ جو نیکی کی طرف بلائے وہ آپ کا دوست ہے۔ اور آپ بھی اپنے دوستوں کو برائی کی طرف بلانے والے مت بننا، نیکی کی دعوت دینے والے بننا، کہ انشاءاللہ یہی تحریک سنی دعوت اسلامی کا پیغام ہے۔ ہماری تحریک کا ایک ایک مبلغ کبھی کسی سے پب جی کی، ٹک ٹاک کی، یوٹیوب کی، فیس بک کی بات نہیں کرتا، بات کرتا ہے تو اللہ کے سجدوں کی بات کرتا ہے، بات کرتا ہے تو نبی کی سنتوں کی بات کرتا ہے، بات کرتا ہے تو درود و سلام کی بات کرتا ہے۔ تو ہم جیسوں سے دوستی کرنے کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ۔ اور میں نے جیسا تقریر کے درمیان کہا، سب سے پہلے کمیٹی والوں کو چاہیے کہ وہ اپنا علاج کریں، بے نمازی ہے تو توبہ کریں، نمازی بنیں، اور اگر وہ نہیں بنتے تو یاد رکھنا ان کا زندگی بھر محفل سجانا بھی قیامت میں کام نہیں آئے گا۔ اللہ ذکر حسین کی محفلوں کا سوال نہیں کرے گا، اللہ زندگی بھر کی نمازوں کا حساب لینے والا ہے۔ میں نے تجھے 60 سال کی زندگی دی، 24 گھنٹے میں 5 وقت نماز فرض تھی، تو نے کتنی پڑھی اور کتنی نہیں پڑھی اس کا حساب دے۔ دیگیں چڑھاتا تھا کہ نہیں، چندہ دیتا تھا کہ نہیں، 11ویں میں جاتا تھا کہ نہیں، یہ کوئی سوال ہوگا بھلا بتاؤ؟ یہ سب بونس ہے، ایکسٹرا نیکی ہے، نفل ہے، کرو گے تو ایکسٹرا ثواب، نہیں کیا تو قیامت میں پکڑ نہیں۔ لیکن یہ سب کچھ کیا، نماز نہیں پڑھا، تو یہ سب کرنا بھی قیامت میں کام نہیں آئے گا۔ فرائض و واجبات کو ادا کرو اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں کرو، اللہ ضرور اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، پابندی کے ساتھ آتے رہیں، دوست احباب کو بھی دعوت دے کر لاتے رہیں۔ کل سے انشاءاللہ ترتیب وار خطاب شروع ہوگا اور آپ کو بہترین انداز میں انشاءاللہ آسان الفاظ میں خطاب سماعت کرنا ہے۔ جب آپ جانے لگے، پیچھے ہمارا مکتب لگا ہوا ہے، مکتب سے تحفہ نوری، رزق میں برکت کے لیے کوئی کام نہ بنتا ہو تو اس میں آسانی کے لیے، چھوٹے بچے ڈر کر اٹھ جاتے ہیں، سوتے نہیں ہیں یا بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں، ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے یہ تعویذ جس کا نام ہے تحفہ نوری۔ یہ حضور مفتی اعظم احمد رضوان کی لکھی ہوئی تعویذ ہے، اس کے بڑے فائدے ہیں، اس کو آپ لے جائیں۔ انوار شریعت ایک چھوٹی سی کتاب جس میں نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کے شرائط، وضو کا، غسل کا طریقہ موجود ہے، آسان الفاظ میں ہندی میں آپ کو تمام صورتیں وغیرہ بھی مل جائیں گی جس سے آپ کی نماز درست ہو جائے۔ آپ اسے لے جائیں۔ بے نمازی کا انجام، آج آپ نے فقیر کی زبان سے عظمت نماز پر خطاب سنا، ہمارے امیر کا بیان ہے بے نمازی کا انجام، اس بیان کو کتاب کی شکل میں تبدیل کیا گیا تاکہ بآسانی سب تک پہنچ جائے۔ مختصر ہدیہ ہے، میری گزارش ہے کہ بے نمازی کا انجام
یہ کتاب بھی آپ مکتب طیبہ سے لیتے ہوئے جائیں. اسی طرح گلدستہ سیرت النبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر مختصر لیکن جامع کتاب آپ اسے بھی حاصل کر لیں. مکتب پر عطر بھی موجود ہے, سرما بھی موجود ہے. جمعہ کے دن خوشبو بھی لگانا حضور کی سنت ہے, سرما بھی لگانا حضور کی سنت ہے. آپ لے لیں اور ضرور نبی کی سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں. پہلے سے آپ کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں تو الحمدللہ, نہیں ہے تو اس محرم کے مہینے میں نیا اسلامی سال ہے, ابھی سے طے کر لیں کہ حضور کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, پیچھے مکتب پر مٹی کے برتن بھی موجود ہیں. کل میں نے اعلان کیا تھا, پہلا دن تھا, بہت سے لوگوں نے نہیں لیا. آج پھر سے گزارش کروں گا, چونکہ ہمارے ساتھی امتیاز بھائی ہمارے ساتھ آتے ہیں, وہ لے کر آتے ہیں. اب کل سے میں نہیں آؤں گا تو ان کا بھی آنا اس طرف نہیں ہوگا. تو مٹی کے برتن اگر لینا چاہتے ہیں تو آج آسانی لے سکتے ہیں. پورا سیٹ موجود ہے, آپ لے لیں. نہیں تو ایک پلیٹ لے لیں, کپ لے لیں, گلاس لے لیں, پیالہ لے لیں, جو لینا چاہتے ہیں لے لیں. لیکن میرا مشورہ یہ ہے, آپ ضرور کوئی نہ کوئی چیز لے جائیں, اپنے گھر میں رکھیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جن کے گھر میں مٹی کے برتن ہوتے ہیں فرشتے اس گھر کی زیارت کے لیے آیا کرتے. اور موجودہ دور میں ایک سائنٹسٹ کہتا ہے, اس نے کہا یہ نبی نے عمل کیا اس پر تو اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا. اس نے ریسرچ کی, کئی سالوں کی ریسرچ کے بعد کیا رزلٹ آیا جانتے ہو؟ مٹی کے برتن پر ریسرچ کر کے ایک سائنٹسٹ لکھتا ہے کہ جو لوگ ہمیشہ مٹی کے برتن میں کھاتے ہیں انہیں کبھی کینسر کی بیماری نہیں ہوتی. یہ اس ڈاکٹر کی ریسرچ ہے. تو نبی کی سنت بھی, نبی نے فضیلت بھی فرمایا اور ساتھ ہی بیماری سے شفا بھی, حفاظت بھی. میں کہتا ہوں میرے بھائی, مٹی کا کمال نہیں ہے, اگر کینسر سے بچے گا تو مٹی کا کمال نہیں. میرے نبی کے ہاتھ مٹی میں لگ گئے, اللہ نے مٹی میں شفا پیدا فرما دیا ہے. اور یہ مٹی بھی بمبئی کے کمار واڑہ کی نہیں ہے, یہ مٹی بھی دیوا شریف کی ہے الحمدللہ. وارث پاک کی گلیوں کی مٹی ہے. تو آپ جاتے جاتے تبرکن اپنی والدہ کے لیے تحفے کے طور پر لے لیں, اپنی مسجد کے امام صاحب کو تحفے میں دے دیں, اپنے والد صاحب کے لیے یا اپنے لیے لے لیں. لیکن جاتے جاتے مکتب سے آپ ضرور حاصل کرنے کی کوشش کریں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, میرا کل کا اور آج کا بیان لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے. جی کیا نام ہے؟ غلام احمد چینل کا نام ہے. غلام احمد چینل پر میرا دونوں دن کا بیان لائیو ٹیلی کاسٹ ہوا. کل سے پورا پروگرام بھی لائیو ٹیلی کاسٹ ہوگا. جو لوگ ان دونوں بیانات کو پھر سننا چاہتے ہیں, کسی کو سنانا چاہتے ہیں, ہمارے ساتھیوں سے رابطہ قائم کریں, لنک کو کاپی کریں اور اس کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو کل سے بآسانی آپ جیسے پروگرام شروع ہوگا نوٹیفیکیشن مل جائے گا اور آپ کے گھر کی عورتیں گھر بیٹھے بیٹھے بھی اس محفل میں شریک ہو سکتی ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب کر لیں. اور ساتھ ہی ہمارا SDI چینل, سنی دعوت اسلامی کا جو آفیشیل چینل ہے, SDI چینل, غلام احمد چینل پر فقیر کا بیان ہو رہا ہے, SDI چینل پر ہمارے امیر کا بیان ہو رہا ہے. تو آپ اسے بھی سبسکرائب کریں. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. کل میں نے آپ سے گزارش کی تھی, آج پھر گزارش کروں گا جاتے جاتے آخر میں, آپ برکاتی سوشل گروپ کے زیر اہتمام اس سجنے والی ذکر حسین کی محفل میں جتنا ہو سکے اپنے طور پر تعاون کرنے کی کوشش کریں. کل پہلا دن تھا, کسی نے 10 روپے دیے, کسی نے 20 روپے, کسی نے دل بڑا کیا 100 روپے دے دیے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکسپینسز بارش کی وجہ سے ڈبل ہو چکے ہیں. اس پورے پنڈال کی وجہ سے خرچ زیادہ ہے. تھوڑا سا دل بڑا کریں اور امام علی مقام کے نام پر زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کریں. یاد رکھیں, اگر آپ دے بھی رہے تو کوئی کمال نہیں ہے, اس کی وجہ کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اللہ نے سب انہی کے نانا کے صدقے میں عطا فرمایا ہے. تو اپنی اولاد پر تو بہت خرچ کرتے ہو نا سال بھر, ذرا اس نبی کی آل کے نام پر بھی تھوڑا خرچ کر دو, اور کرو گے نا کمی نہیں آئے گی, مولا اور برکت عطا کرے گا. رسید بک بھی موجود ہے, آپ دیکھ کر رسید لیں, جولی میں ڈال دیں, مصافحہ کرتے وقت میرے ہاتھ میں تھما دیں. جیسے بھی ہو سکے, جو بھی ہو سکے, آج دے دیں, کل دے دیں, پرسوں دے دیں. لیکن میری گزارش ہے 10 روپے صحیح, لیکن اس محفل میں ضرور مالی طور پر بھی شریک ہونے کی کوشش کریں انشاءاللہ. آتے ہیں, وقت دیتے ہیں, سنتے الحمدللہ, لیکن مالی طور پر بھی جتنا بھی ہو سکے
2 रुपए ही सही, लेकिन जरूर आपका नाम लिखा जाए, इसलिए शरीक होने की कोशिश करें। जैसे गरीब बुढ़िया निकली थी यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने के लिए, लोगों ने कहा जहां बड़े बड़े मालदार आए हैं तेरी कौन सी सुनवाई होना है। वो कहती मैं जानती हूं मेरी कोई गिनती नहीं है, लेकिन जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के खरीदारों के नाम की लिस्ट बनेगी ना, उस लिस्ट में मेरा भी नाम आ जाएगा। तो मैं कहता हूं सुन्नियों, जिक्र हुसैन की महफिल सजाने वालों के नाम की जब लिस्ट बनेगी ना और फरिश्ते लिखना शुरू करेंगे ना, तो 10 रुपए देने वाले गरीब का भी नाम उस लिस्ट में आ जाएगा। तो जैसे भी हो सके शरीक होने की कोशिश करें, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाएं, दुरूद शरीफ पढ़ने की मर्तबा। जाने रहमान पेला हो सलाम शम्स में दया पेला हो सलाम हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद हम फकीरों की सरवत पेला हो सलाम डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत ला मुस्तफा जान रहमत ला हो सलाम कितने महके हुए हैं मदीने के फूल करबला तेरी किस्मत पे ला हो सलाम मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम शम्स में हिदाया पेला को सलाम। अस्सलामु अलैकुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़ीना अज़ाबन नार व क़ीना अज़ाबल हश्र व क़ीना अज़ाबल क़ब्र व क़ीना अज़ाबद दैन व क़ीना अज़ाबद दारैन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या इलाहुल आलमीन, हमारी इस महफिल पाक को तू अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा। मेरे करीम, शुरू से लेकर आखिर तक हमसे जाने अनजाने में कोई गलती खामी रह गई तो अपने फजल करम से तू इसे माफ फरमा दे। हमारी इस महफिल को बरोज़े क़यामत हम सब के लिए, हमारे वालिदैन के लिए, हमारे अहलो अयाल के लिए, तमाम ईमान वाले भाइयों और बहनों के लिए बख्शिश और निजात का जरिया बना दे। ऐ अल्लाह, तू रहीम है, हमारे हालात पर रहम फरमा। तू करीम है, हमारे हालात पर करम फरमा। अल्लाह, हर मुसलमान के जान माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। दुनिया भर में बसने वाले मुसलमानों को अपना हिफ्ज़ व अमान अता फरमा। मुसलमानों को फिर से खोया हुआ वक़ार अता फरमा, इज्जत अता फरमा, सरबुलंदी अता फरमा, कामयाबी अता फरमा, बरकतें अता फरमा। अल्लाह, हम सबको झूठ से बचा, एक दूसरे की ग़ीबत व चुगली से बचा, हसद व कीना से बचा, बुग़्ज़ व अदावत से बचा, गाली गलौज से बचा, नाच गाने से बचा, तेरे और तेरे महबूब की नाफरमानी से बचा। ऐ अल्लाह, हम सब की आंखों में शर्म पैदा फरमा, जबानों में तासीर पैदा फरमा, हमारे अखलाक को पाकीज़ा फरमा दे, हमारे किरदार को साफ सुथरा फरमा दे। मेरे करीम, हमारी माओ बहनों और बच्चियों को शर्म हया का पैकर बना, पर्दे का पाबंद बना,
خاتون جنت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، غیر محرم دوستوں کی دوستی سے بچا، انٹرنیٹ کی برائیوں سے بچا، گندی گندی فلموں، ڈراموں، کھیل تماشوں سے بچا۔ میرے کریم ہم سب کو اپنا حفظ و امان عطا فرما۔ ہمارے وہ بچے، ہمارے وہ بھائی جو بہک گئے، مولا جو نشاور چیزوں کے عادی بن چکے، جو شراب کے، جوئے کے عادی بن چکے ہیں، ان سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ حسنین کریمین کے صدقے مولا سب پر فضل فرما، سب پر کرم فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال کا ذریعہ عطا فرما، کمزوروں کو طاقت عطا فرما، ہمارے مرحومین کی بخشش اور مغفرت فرما، ہم سب کی پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ پیدا فرما، دلوں میں نماز کی محبت پیدا فرما، امام علی مقام کے اس آخری اور عظیم سجدے کے صدقے ہمیں عمر بھر سجدوں کی توفیق عطا فرما، نمازوں کے معاملے میں کاہلی اور سستی سے بچا، ٹال مٹول سے بچا، بہانے بازی سے بچا، خوب نمازیں پڑھ کر تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے کریم اپنے محبوب کے نالین کے صدقے ہمارے ساتھی صادق بھائی کے بھانجے محسن کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، مولا اس بچے پر اپنا خاص فضل و کرم فرما، اسے شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، اسے صحت عطا فرما، درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ اے اللہ حاضرین محفل میں اگر کوئی بیمار ہو، ان کے گھروں میں، ان کے رشتہ داروں میں، جان پہچان والوں میں اگر کوئی بیمار ہو، یا ہم میں سے جن کے ماں باپ بیمار ہوں، سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ میرے کریم اس محفل کو سجانے میں تیرے جن جن بندوں نے محنتیں کی، کوششیں کی، بھاگ دوڑ کی، یا جنہوں نے اس محفل پاک میں مالی تعاون کیا، مولا سب کو دونوں جہان کی خوشیاں عطا فرما۔ جنہوں نے مولا تیرے بندوں کے لیے کرسیاں بچھائیں تو ان کی قبروں میں جنت کے بچھونے عطا کرنا، جنہوں نے روشنی کا انتظام کیا تو ان کی قبروں میں روشنی عطا فرمانا، جنہوں نے یہ شامیانہ لگایا ہے مولا تو انہیں قیامت میں اپنے محبوب کی نوری چادر کا سایہ عطا فرما، جنہوں نے تیرے ذکر کے لیے یہ ممبر لگایا ہے تو انہیں قیامت میں نور کے ممبر عطا فرما۔ اس محفل میں جس کسی نے اپنی حلال روزی کا 1 روپیہ بھی خرچ کیا ہو، اس کی قیامت تک آنے والی نسلوں کو اہل بیت کا صدقہ عطا فرما۔ اے اللہ اس محفل میں جنہوں نے نیاز کا اہتمام کیا، جنہوں نے نیاز کی ذمہ داریاں لی ہیں، انہیں میدان قیامت کی بھوک اور پیاس سے محفوظ فرما، میدان قیامت میں انہیں جنت کے دسترخوان پر جنت کی نعمتیں عطا فرما، مولا فضل فرما، کرم فرما، ہم سب کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ مدینے میں موت نصیب فرما، ہمارے ملک ہندوستان کو آتنک وادیوں کے آتنک سے بچا، دنگے اور فساد سے بچا، مہنگائی کی مار سے بچا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جو لوگ اس محفل میں نیاز کی ذمہ داری لینا چاہتے ہیں، چاہے